ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چک نہیں سکتے۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، آؤ محبوب خدا کی طرف، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف، آؤ حبیب کبریا کی طرف۔ لیکن کوئی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ ہم حضور کی محبت کو قوم پر یوں ہی تھوپ رہے ہیں، ہم حضور کی محبت کو لوگوں پر یوں ہی ڈال رہے ہیں کہ چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سے قائدین ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، دنیا کے اندر بہت سے انسان ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یوں نہ سمجھنا کہ ان کی محبت علماء، صلحاء، اولیاء اور صحابہ امت پر تھوپ رہے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں، دانشوروں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، میرے اللہ نے میرے رسول کو ایسا بنایا ہی ہے کہ ان کی محبت تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے دیکھا ہے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، جس نے دیکھا ہے پیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ان کی صورت بے مثال ہے، ان کی سیرت بے مثال ہے۔ اگر بات یہی آئی ہے تو میں سیرت کے حوالے سے اپنی بات کو دلیل کے ذریعے سے مضبوط کر دوں تاکہ پتہ چلے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو تکتا ہے تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ بات سیرت کی آئی ہے اور میری مقدس مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کو پیش کریں گے۔ آج سیرت النبی کا وہ باب آپ کے سامنے پیش کروں جو بہت کم ہماری محفلوں میں ہم کبھی ذکر کر پاتے ہیں۔ وہ حضور سید عالم کا پہلا نکاح ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مستشرقین یورپ نے حضور علیہ السلام کے پہلے نکاح پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اور آج بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خدیجہ کو نکاح کی دعوت دی اس لیے کہ وہ مالدار تھی، معاذ اللہ۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے سیرت النبی نہیں پڑھی وہ جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے سیرت النبی کے ابواب کھنگالے ہیں، جنہوں نے کتابیں کھنگالی ہیں اور جو سیرت کی تہ تک کے ڈوبے ہیں، وہ یقیناً اس گوہر کو نکالنے میں کامیاب ہے کہ میرے رسول نے خدیجہ کو نکاح کا پیغام نہیں دیا تھا بلکہ جناب خدیجہ نے پیغام دیا تھا۔ آج یہ چونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے، حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ بات کو میں دلیل کے طور پہ عرض کروں گا اللہ کی مدد سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوا یوں ہے، میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ آقا علیہ السلام 2 مہینے یا 4 مہینے کے حمل کی شکل رکھتے ہیں۔ حضور کے والد بزرگوار کا سایہ میرے رسول کے سر انور سے اٹھ گیا۔ آقا کریم کے والد جناب عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا ماں کے شکم میں موجود ہے۔ اماں جان ابھی جو ہے آقا کریم کی عمر 6 سال کی ہے کہ میرے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون جو ہے مقام ابوا پر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ سیرت کا گوشہ ایک ایک گوشہ آپ کی نگاہوں کے اندر آئے۔ ایک بات لیکن یہ بھی بتاؤں، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا بدعت ہے اور قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر زبان اٹھا نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے سیرت پڑھیں، قرآن اور حدیث پڑھیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کی بات کرے۔ مولوی ڈاکٹر کی فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا، انجینئر دواخانہ کھول کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے کسی چمار کو ڈاکٹر کا آلہ نہیں دے دیا جاتا۔ کیوں؟ اگر وہ چمار ڈاکٹر کا آلہ لے لے، لوگ کہیں گے تو اپنی اوقات سمجھ، کیونکہ تو چمار ہے، تو کلینک نہیں سنبھال سکتا۔ اگر تو کلینک لے کر کے بیٹھے گا تو لوگ مر جائیں گے، تو لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ چمار کا کام جوتے سینا ہے، ڈاکٹر کی کلینک سنبھالنا نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے ڈاکٹر کے علم کے حوالے سے صرف ڈاکٹر گفتگو کر سکتا ہے، ڈاکٹر
کی فیلڈ کے حوالے سے صرف ڈاکٹر باتیں کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، پان دکان والا بھی دین پر جو ہے اب اپنے تفسیریں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جن کو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم وہ حدیث پر تفسیریں کر رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے کہ انسان اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بات کرے تو لوگ لگام دیتے ہیں، یہ تیری فیلڈ نہیں، تو بات کیوں کرتا ہے؟ تو پھر لوگ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آخر جاہلوں کو لگام کیوں نہیں دیتے کہ یہ تیری فیلڈ نہیں، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ اس کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے رات و دن جاگ جاگ کر کے قرآن کے علوم سیکھے ہیں، حدیث کے علوم سیکھے ہیں۔ کوئی علم والا جس نے واقعی قرآن پڑھا ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے، کبھی بھی بازار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث پڑھنے والا کبھی بھی ولی کے مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ بات اتنی ہے، اب تقریروں کے لیے جہلا کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی بو بھی نہیں سونگی، اس لیے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ میں تمہیں بتاؤں، مزار پر جانا بدعت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زندگی کا پہلا سفر اگر ہوا ہے تو وہ ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے ہوا ہے، کہ سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان حضرت اللہ کے رسول سے کہتی ہے، مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے، بیٹے محمد تمہارے والد اس وقت دنیا سے کوچ کر گئے جب ابھی تمہاری عمر میرے شکم میں ہی تھی، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چند ماہ کے تم حمل کی شکل میں تھے، تب تمہارے والد دنیا سے کوچ کر گئے، تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی۔ بیٹے محمد چلو میں مدینے میں تمہارے والد کی قبر کی زیارت تمہیں کرا کر کے لاؤں۔ اب پتہ چلا حضور نے 6 سال کی عمر سے پہلے اپنے پیروں پر کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ آقا کا زندگی کا سب سے پہلا سفر سیدہ آمنہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی مزار کی حاضری کے لیے، اور ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے۔ حضرت عبداللہ نبی نہیں ہے، حضرت عبداللہ ولی ہے، میرے آقا کے والد ہے۔ حضور 6 سال کی عمر میں جا کر اپنے غلاموں کو زین دے رہے ہیں، میرے غلاموں ایک ولی کے مزار پر جانا مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سیرت پڑھو، آقا کی زندگی پڑھو، جہالت کی طرف نہ جاؤ، علم کی طرف آؤ۔ اور جب سیدہ آمنہ خاتون نے میرے آقا کو 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کے مزار پر لے گئی تو شوہر کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ پر بخار آ گیا، بیماری آ گئی، اور آپ جب لوٹنے لگی مدینہ منورہ سے تو اس وقت مقام ابوا پر حضرت سیدہ آمنہ خاتون بیمار ہوئی۔ میرے رسول 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھے ہیں، ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور کبھی بیٹا 6 سال کا اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ وہ معصوم پیغمبر 6 سال کی عمر میں ماں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کی زندگی کا آخری فعل یہ ہے کہ حضرت آمنہ نے حضور سید عالم کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ اشعار کہے تھے کہ میرا بیٹا معمولی نہیں ہے، میرے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ یہ 6 سال کے محمد عربی کو دیکھ کر، 6 سال کے ننھے سے پیغمبر کو دیکھ کر میرے نبی کی امی جان جناب آمنہ خاتون یہ شعر پڑھ رہی تھی، اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں بند کر لی میرے رسول نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کسی کی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 6 سال کی معصوم زندگی ہے، ننھی سی عمر ہے، میرے سرکار اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، امی مجھ سے باتیں کرو، امی تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہی تھی کہو۔ اس وقت میرے رسول کی کنیز، میرے رسول کی والدہ کی کنیز جناب ام ایمن نے میرے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ گفتگو نہیں کیا کرتے، اب ان کو قبر میں اتارنے کا انتظام کیا جائے۔ اس وقت میرے رسول نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ام ایمن کو ساتھ لے کر ایک پتھر سے اپنی ماں کی
قبر کھودی تھی اور قبر کھود کر کے 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر میں اتر کر ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں لٹایا تھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی روتے ہوئے دی تھی. میں آج بھی اس منظر کو یاد کر رہا ہوں. تصور میں ہم ابوا پہنچتے ہیں. آخر بتائیں نا, عرب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کے معصوم چہرے پر جو 6 سال کی عمر میں موٹے موٹے آنسو رخسار پر ماں کی یاد میں آتے ہوں گے, وہ کس طریقے سے خشک کیے ہوں گے. یا رسول اللہ, آج ہم اپنی ماؤں کو امی امی کہہ کر صرف اس لیے پکارتے اس نیت سے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا کفارہ ہم ادا کر سکیں. حضور جب عرب کے ننھے ننھے بچے آپ کے سامنے اپنی ماؤں کو پکارتے ہوں گے تو آقا آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. حضور آپ خاموشی میں اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے آنسو خشک کرتے ہوں گے ہم سمجھ سکتے ہیں, قربان جائیں. لیکن یہاں ایک بات اور عرض کروں سیرت کا اگلا پہلو پیش کرنے سے پہلے کہ اللہ اکبر, آج لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں نہ کرو, اتحاد کی بات کرو. میں صرف ایک بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا اور آپ کی ایمان پہ چھوڑ دوں گا, اس لیے کہ خطابت کے جوہر دکھانا میرا کام نہیں. میں کوئی خطیب نہیں, میں بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سا غلام اور سگے بے ہنر ہوں. سبحان اللہ. اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں, تمہارے ایمان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں. مسلمانوں, دنیا میں قبریں بہت ہیں. قطبوں کی قبر ہے, ابدالوں کی قبر ہے, اغواث کی قبر ہے, صحابہ کی قبر ہے, انبیاء کی قبر ہے, رسولوں کی قبر ہے, لیکن ہر قبر کی شان جدا جدا ہے. کسی کی قبر امتی نے بنائی, کسی کی قبر صحابی نے بنائی, کسی کی قبر مرید نے بنائی, کسی کی قبر پیر نے بنائی. لیکن آمنہ, اے میری مقدس ماں, تیری عظمتوں پہ قربان, تیری قبروں کو نبیوں کے امام الانبیاء نے پتھر سے کھودا تھا اور اپنے 6 سال کے معصوم ہاتھوں سے آمنہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا. لیکن آج مجھے افسوس ہے, سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا, یہ ایک جہنمی اور مشرکہ عورت کی قبر ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ صرف سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں, ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے, اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی, اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے. فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے, کافر و مشرک ہے. بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں, فرقہ بندی کی گفتگو کرنا, تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سنن کا کام نہیں, لیکن عشق مصطفیٰ تو ہماری رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے. محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے, اگر کسی کے باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے. اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان لانے کے بعد آنسو آئے تھے. یا رسول اللہ, میرے باپ کو میرے سامنے برا کہتے ہیں. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے, ابو جہل برا ضرور ہے, وہ میری امت کا فرعون ہے, لیکن سنو, ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا. اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا, اس کے بارے میں برا نہ کہنا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں, اکرمہ کے سامنے اگر اس کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اکرمہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے. جب کلمہ پڑھنے والا امتی مولوی, امتی مصنف میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انور میں میرے نبی کا دل چھنی چھنی نہیں ہوتا ہوگا, میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا. جس وقت سیدہ آمنہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا ہوگا, اس وقت
تو محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی. سنو، نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہے. میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیہ کہتا ہے، کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے. لیکن اتنا بتا دوں، سنو سنو، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا اور سارے دریا پہ اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے، کوئی مچھلی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے، کیونکہ میرا پیغمبر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. ساری مچھلیاں اس کا ادب کرے اور 40 سال تک 40 دن تک کے حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف 40 دن رہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مچھلی جائے گی تو ایک مچھلی جائے گی، جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اس مچھلی کو اللہ جنت